گمشتگین کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تو اس نے ایک اور خطرناک دو استعمال کیا۔ حلب کے قید خانے میں ساحل شام کی عیسائی ریاست طرابلس کا حکمران ریمنڈ 11 سال تک قید رہا تھا۔ اسے سلطان نور الدین جنگی نے رمضان 559 ہجری میں حارم کے معرکے کے دوران قید کیا تھا۔ نور الدین کی موت سے کچھ عرصہ پہلے 569 ہجری میں امیر مسعود غضنفری نے اس کی رہائی کی کوشش کی تو نور الدین نے اسے 1.5 لاکھ دینار اور 1000 قیدیوں کے عوض آزاد کرنے کی شرط منظور کر لی تھی۔ تاہم ابن اسیر کے بیان کے مطابق معاہدے پر عمل نور الدین کی وفات کے بعد ہوا اور گمشتگین نے الملک الصالح کے حکم سے محرم 570 ہجری میں اسے مذکورہ معاہدے کے مطابق رہا کیا۔ ریمنڈ کی واپسی پر نصرانیوں نے اس کا زبردست استقبال کیا اور اسے ایک ہیرو کی سی حیثیت دی۔ چونکہ القدس کا مہم جو اور گھاک حکمران ایلمرک چند دن پہلے ہی مرا تھا اور اس کی جگہ اس کا 13 سالہ اپاہج اور کم عقل لڑکا جو رسمی طور پر تخت پر بٹھا دیا گیا تھا کسی کام کا نہ تھا، اس لیے عیسائی حکمرانوں نے ریمنڈ کو القدس کا کم سن تاجدار کا سرپرست اور مربی مقرر کر دیا اور طے یہ پایا کہ اب شام کی تمام عیسائی ریاستیں ریمنڈ سے رہنمائی لیا کریں گی۔ گمشتگین ریمنڈ کو رہا کرنے کی وجہ سے نصرانیوں کی نظروں میں ایک دوست کا مقام حاصل کر چکا تھا، لہذا اس نے حلب کا محاصرہ اٹھوانے کے لیے ریمنڈ سے مدد طلب کی اور اسے صلاح الدین ایوبی کے نئے شامی مقبوضات پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دی۔ ریمنڈ کے لیے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی تھی؟ تاہم پہلے اس نے قاصد بھیج کر صلاح الدین کو دھمکیوں سے ڈرا کر محاصرہ ختم کرانے کی کوشش کی۔ ریمنڈ کے قاصد نے کہا، عیسائی متحد ہو گئے ہیں، وہ یکجان ہو کر آپ سے لڑیں گے۔ صلاح الدین نے اس دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، میں فرنگیوں کے اتحاد سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کا ایک دستہ انطاکیہ روانہ کر دیا جس نے چھاپے مار کر خاصا مال غنیمت حاصل کیا اور اس طرح نصرانیوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار ریمنڈ حلب سے دوستی جتانے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر نکلا۔ اس نے ہوشیاری یہ کی کہ آمنے سامنے کی ٹکر لینے کے بجائے ہمس کا رخ کیا، جہاں صلاح الدین ایوبی نے 2 ماہ پہلے ہی قبضہ کیا تھا اور شہر کی حفاظت کے لیے وہاں زیادہ فوج نہ تھی۔ 7 رجب کو ریمنڈ ہمس کی فصیلوں کے سامنے پہنچ گیا اور محاصرہ کر لیا۔ یہ وار کارگر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس خبر کے بعد حلب کا محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ وہ حلب سے کوچ کر کے حمات سے ہوتے ہوئے ہمس پہنچ گئے، مگر ان کی آمد سے پہلے ریمنڈ بھاگ نکلا اور امرائے حلب کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے وعدے کے مطابق حلب کا محاصرہ ختم کرا دیا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے ہمس میں داخل ہو کر قلعے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا، جو کہ اب تک قلعے دار کی تحویل میں تھا۔ 21 شعبان 570 ہجری کو قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہرحال عیار گمشتگین حلب کا محاصرہ اٹھوانے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد 1 سال تک سلطان کو حلب کا رخ کرنے کا موقع نہ ملا۔ صلاح الدین ایوبی نے امرائے حلب کی مکاریوں اور نصرانیوں کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کا بچشم خود مشاہدہ کر لیا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ الملک الصالح، جس کا وہ اپنا آقا زادہ ہونے کی حیثیت سے نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ اسے اپنے بادشاہ کی حیثیت بھی دیتے ہیں، ایک عضو معطل ہے جو بے اہمیت امراء اور اغراض پرست درباریوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس صورتحال میں ان کے کچھ تلخ فیصلے کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے شام کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر کے ان امراء کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ان کی منزل بالابک تھی، جہاں کبھی ان کے والد نجم الدین عماد الدین جنگی کے قلعے دار کی حیثیت سے تعینات رہے تھے۔ بالابک کے محاصرے کے دوران ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ قلعے دار رئیس نے امان طلب کی اور 4 رمضان 570 ہجری کو قلعہ سرنگوں ہو گیا۔ بالابک پر قبضے کے بعد شام کا اکثر علاقہ صلاح الدین ایوبی کے زیر نگین آ چکا تھا۔ حلب میں الملک الصالح اور گمشتگین اس صورتحال کو نہایت تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر نور الدین جنگی کا بھتیجا موصل کا حکمران سیف الدین غازی دوم بھی صلاح الدین سے خوفزدہ تھا۔ تشویش اور خوف کے یہ رویے جلد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اتحاد میں تبدیل ہو گئے۔ گمشتگین کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے الملک الصالح نے سیف الدین کو شام پر چڑھائی کی دعوت دے دی۔ سیف الدین نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک تیسرے فرد کو بھی اتحاد میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ یہ اس کا بڑا بھائی عماد الدین تھا جو سنجار کا حاکم تھا۔ اگر حلب، موصل اور سنجار تینوں حکومتوں کی فوجیں ایک پرچم تلے جمع ہو جاتی تو صلاح الدین ایوبی کے لیے ان کا مقابلہ بہت دشوار ہوتا، مگر قدرت نے اس عظیم مجاہد کو ایک ماہر سیاستدان کی تمام خوبیاں عطا کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیف الدین اپنے بھائی عماد الدین سے رابطہ کرتا،
صلاح الدین ایوبی کے قاصد سنجار پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے عماد الدین کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس موقع پر مصر کا ساتھ دے تو شام کی آئندہ حکومت میں اس کا معقول حصہ ہوگا۔ یہ پیشکش عماد الدین کو پرکشش معلوم ہوئی اور اس نے مصر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیف الدین کو یہ اطلاع ملی تو بڑا جشن جلایا۔ اس نے فوج کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصے کی کمان خود کرتے ہوئے اس نے سنجار کا محاصرہ کر لیا۔ دوسرے حصے کو، جو اس کے بھائی عز الدین مسعود اور امیر ذوالفقار کی قیادت میں تھا، مصری فوج سے لڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ لشکر حلب پہنچ کر وہاں کی افواج کو ساتھ ملانے کے بعد مصری فوج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا اور صلاح الدین کے اہم شہر حمات کا محاصرہ کر لیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ صلاح الدین کو، جو ان دنوں حمات سے دور تھے اور دوسرے قلعوں کی تسخیر کا سوچ رہے تھے، متحدہ لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی۔ ان کے پاس اس وقت تھوڑے سے سپاہی تھے۔ انہوں نے مصر اطلاع بھیج کر فوری کمک طلب کی اور خود حمات کی مضافاتی وادی قرون حمات میں پہنچ گئے تاکہ حریف سے مذاکرات کریں۔ اس وادی کے دونوں جانب 2 بلند پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں، اسی بنا پر اسے قرون حمات کہا جاتا تھا۔ مصری فوج کی قلت دیکھ کر اتحادیوں کی جرأت بہت بڑھ گئی تھی، چنانچہ ان کی طرف سے جب گمشتگین اور ابن عجمی گفت و شنید کے لیے آئے تو ان کا انداز جارحانہ تھا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ انہیں صرف دمشق میں الملک الصالح کی نیابت کے طور پر حکومت کا موقع دیا جائے۔ ایوبی کی نرمی دیکھ کر اتحادی نمائندوں کے مطالبات بڑھتے گئے۔ صلاح الدین ان کی ہر شرط منظور کرتے چلے گئے۔ یہ بھی مان لیا کہ وہ حمات اور حمص سے دست بردار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اب تک قبضے میں لیے گئے خزانے واپس کرنے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود کئی دنوں تک بات چیت چلتی رہی۔ اگر اس وقت اتحادی فوجیں یک بارگی حملہ کر دیتی تو مصری فوج کی شکست ظاہر تھی، مگر خوش قسمتی سے مذاکرات میں کئی دن گزر گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے طلب کردہ امدادی افواج کا انتظار تھا۔ اگر وہ آ جاتی تو مذاکرات میں ان کا پلہ بھاری ہو سکتا تھا۔ جب امرائے حلب نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی ہر مطالبہ مانتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے اسے حریف کی کمزوری پر معمول کیا اور لڑائی کا بہانہ بنانے کے لیے ایک اور غیر معقول شرط رکھ دی۔ وہ یہ کہ حمات اور حمص کے ساتھ ساتھ رہبہ اور اس کی متعلقہ جاگیریں بھی ان کو دے دی جائیں۔ ایوبی نے کہا، یہ علاقے میرے چچا زاد ناصر الدین بن شیرکو کے ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اس پر امرائے حلب مشتعل ہو گئے۔ بات چیت تلخ تر ہوتی چلی گئی، کیونکہ اتحادیوں کا اصل موقف یہ تھا کہ مصری فوج فوراً شام سے نکل جائے اور کسی علاقے پر حق نہ جتائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہم بزور قوت اسے نکال دیں گے۔ انجام کار بات چیت ناکام ہو گئی۔ اب ایک خوفناک جنگ ناگزیر تھی۔ اتحادی لشکر، جو سیف الدین کے بھائی عز الدین مسعود اور ذوالفقار کی قیادت میں تھا، 19 رمضان 570 ہجری کو قرون حمات کی وادی میں مصری فوج کے مقابل آ گیا۔ اتحادیوں کو عددی برتری حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے جن افسران کو مصر سے کمک کے لیے بلوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے جنگ کے آغاز میں سلطان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی مختصر سی فوج کو ایک دستے کی شکل میں منظم کیا اور دشمن کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر اچھڑتے ہوئے حملے کر کے پلٹتے رہے تاکہ وقت گزرتا رہے اور اتنے میں کمک پہنچ جائے۔ سلطان نے اس لڑائی سے پہلے پیش قدمی کے طور پر حریف کے بعض افسران سے خفیہ رابطے کر کے انہیں خطیر رقم کے عوض جنگ سے پہلو تہی پر راضی کر لیا تھا۔ چنانچہ دشمن کی جانب سے بھی یک بارگی بھرپور حملوں میں دیر ہو رہی تھی۔ اگر وہ سچ مچ مصری فوج پر ٹوٹ پڑتے تو سخت جانی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ بہرحال ایوبی کی حکمت عملی کامیاب رہی اور آخر خاصے انتظار کے بعد سلطان کا بھتیجا تقی الدین عمر مصر کی تازہ دم فوج کے ساتھ عین جنگ کے دوران میدان میں آن پہنچا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ یہاں جنگ چھڑ چکی ہے۔ جب اس نے دونوں فوجوں کو لڑتے دیکھا تو فوراً اپنے سپاہیوں کو دائیں اور بائیں بازوؤں میں تقسیم کر کے دشمن پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ اتحادیوں کا امیر ذوالفقار اپنی بلند حیثیت اور عہدے کے باوجود جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ تقی الدین کے حملوں نے اس کا منہ پھیر دیا اور وہ اپنے آدمی کو لے کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے میں وہ افسران سب سے آگے تھے جن کو ایوبی نے خفیہ روابط کے ذریعے میدان چھوڑنے پر راضی کر لیا تھا۔ البتہ عز الدین مسعود نے زنگی خاندان کی روایتی شجاعت کا ثبوت دیا اور دیر تک ڈٹا رہا، جبکہ اس کا لشکر پسپا ہوتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی اس کی مردانگی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور کہہ اٹھے، یا تو یہ دلیر ترین آدمی ہے یا اسے جنگوں کے داؤ پیش سے کوئی واقفیت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اپنے سپاہیوں کو بھرپور حملے کا حکم دیا۔ اب عز الدین مسعود کو بھی میدان چھوڑنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ ایوبی نے حکم دیا کہ فرار ہونے والے یا زخمی سپاہیوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور تعاقب میں زیادہ تیزی نہ دکھائی جائے۔
سیف الدین غازی ابھی تک سنجار کے محاصرے میں مصروف تھا۔ عماد الدین نے شہر پر اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، مگر اب منجنیکوں کی سنگباری سے شہر پناہ شکستہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جانب شگاف پڑ گیا تھا اور قریب تھا کہ شہر فتح ہو جائے، مگر اسی دوران سیف الدین کو خبر ملی کہ مصری فوج نے تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود اس کے سپاہیوں کو مار بھگایا ہے۔ سیف الدین بڑا دل شکستہ ہوا اور ساتھ ہی اس نے خوف محسوس کیا کہ عماد الدین کو یہ خبر مل گئی تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ فوراً جوابی کارروائی پر اتر آئے گا۔ چنانچہ اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے عماد الدین تک یہ خبر پہنچانے سے پہلے ہی اس سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور محاصرہ اٹھا کر موصل لوٹ آیا۔ صلاح الدین نے اس موقع پر یہ فیصلہ بھی ناگزیر سمجھا کہ وہ عماد الدین کے ساتھ ساتھ اپنے حریف الملک الصالح سے بھی، جس کے کئی علاقے اس نے کچھ مدت پہلے دبا لیے تھے، صلح کر لے اور دونوں مل کر ایوبی کا مقابلہ کریں۔ قاضی ابن شداد اس صلح کا حال یوں بیان فرماتے ہیں: سیف الدین نے عماد الدین سے صلح کر لی اور اسی وقت نصیبین جا پہنچا، افواج کو جمع کیا اور ان کے اخراجات کا انتظام کیا۔ پھر کوچ کر کے دریائے فرات تک آیا اور البیرا کے مقام سے اسے پار کر کے دریا کے شامی کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر الملک الصالح اور گمشتگین سے مراسلت شروع کی۔ ان کے درمیان مل بیٹھنے کی بات طے ہو گئی۔ گمشتگین اس سے ملنے آیا۔ بات چیت کے بہت سے ناکام دور چلے۔ سیف الدین نے بار بار واپسی کا ارادہ کیا، مگر آخرکار الملک الصالح سے اس کی بلا واسطہ بات چیت طے ہو گئی اور اہل حلب نے سیف الدین کی زیادتیوں سے درگزر کیا۔ سیف الدین کوچ کر کے حلب پہنچا۔ الملک الصالح خود اس کے استقبال کے لیے نکلا۔ حلب کے قلعے کے قریب اس سے ملا، معانقہ کیا اور لپٹ کر خوب رویا۔ سیف الدین نے اسے قلعے میں واپس جانے کا کہا۔ وہ چلا گیا۔ سیف الدین خود لوٹ کر عین مبارک کے چشمے کے پاس خیمہ زن ہوا اور ایک مدت تک وہاں رکا رہا۔ حلب کے سپاہی روزانہ اس کی خدمت میں آتے رہے۔ سیف الدین قلعے میں بھی گیا اور وہاں کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ کوچ کر کے تل السلطان پہنچا۔ دیار بکر کے لوگ اور بہت سا مجمع اس کے ساتھ تھا۔ غرض شکست کے باوجود سیف الدین کی تیاریاں زوروں پر تھی اور صلاح الدین ایوبی کو شام سے نکالنے کے ہدف میں اب وہ اور الملک الصالح پوری طرح متحد ہو گئے تھے۔